شعبہ مال کی خیانت یہ مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سبق یہ سکھلایا اپنے صحابہ کو کہ ان کے دل میں دنیا کی نفرت اور دنیا کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی اور دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی. دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی. یہ سارے شعبوں میں تقوی کے ساتھ رہتے تھے. یہ سارے شعبوں میں تقوی کے ساتھ رہتے تھے. گورنری ہو یا گورنری پر ہو یا تجارت پر ہو, یہ مال کے بارے میں انتہائی محتاط اور مال کے بارے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ نے ان کو دنیا سے ایسا بچا کر نکالا کہ بڑے بڑے گورنر وہ مال سے ایسے بچ کر نکل جاتے تھے, گویا سمجھتے تھے کہ سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں. سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں. سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں. اور تو یہ مسلمان عہدے حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے, مسلمان عہدے حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے, تو اللہ ایسے عہدے داروں سے مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں. مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں. مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے. مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے. اگر عہدے داروں میں تقوی نہیں ہے تو اللہ ان سے کام نہیں لیں گے. بات سننا دھیان سے. بعض صحابہ وہ تھے کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دنیاوی امور کا کام لیا ہے. دنیاوی امور کا ان سے کام لیا, دنیاوی امور کا کام لیا صحابہ سے. اس لیے کہ صحابہ میں گورنر بھی ہوتے تھے, قاضی بھی ہوتے تھے, مسلمانوں کے جھگڑے اور ان کے درمیان کے مسائل کو بھی نمٹایا کرتے تھے. لیکن ان سب کو اس شرط پر قاضی اور عہدے دار اور گورنر اس شرط پر بنایا گیا تھا کہ تم ان سارے عہدوں میں مال سے بچو گے, سارے عہدوں میں مال سے بچو گے. اللہ اکبر. ایسے عہدے دار سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنا کر بھیجا گیا. حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنا معتمد اور اتنا یہ درجہ تھا آپ کے ہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن گورنر میں آ کر بھیجا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ طے کیا 5,000 وظیفہ تنخواہ ان کی. یہ گورنر ہو کر ٹوکرے بنایا کرتے تھے کھجور کی پتیوں سے, اور 5,000 کے وظیفے میں سے ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے. وہی کہتے تھے کہ اگر ہم نے گورنری میں اور مسلمانوں کے دنیاوی مسائل میں اگر اس تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو یہ تنخواہ آخرت کا بدل بن جائے گا, اجر رہ جائے گا.
اجر رہ جائے گا. اور یہ تنخواہ کیا بن جائے گی؟ یہ تنخواہ اجرت بن جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی چیز ملے گی، یا اجر یا اجرت، یا اجر یا اجرت. اس زمانے میں کسی کام کے کرنے میں اجر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف اجرت سامنے ہے. صحابہ کرام، عہدیدار صحابہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اجرت بھی ہو اور اجر بھی ہو. سنو تو صحیح، چاہے وہ گورنر ہی ہو، چاہے وہ دین کی تعلیم دینا ہو، وہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں اس کی اجرت مل گئی تو آخرت کا اجر ختم ہو گیا. 5,000 حضرت عمر دیا کرتے تھے، اور وہ سارا مال 5,000 یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے، اور خود ٹوکرے بنا کر انہیں بیچتے. ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے، اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے. کیونکہ اصل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرے. کہتے کہ یہ 5,000 یہ تو میرے ذاتی ہے نہیں، یہ تو عمر مجھے بھیجتے ہیں، اور وہ میری تنخواہ، میں اس کو تنخواہ سمجھتا نہیں ہوں، وہ میرا مال ہے ہی نہیں. اگر میں اس سے صدقہ کر دوں تو میں نے عمر کا دیا ہوا مال میں صدقہ کیا، اپنے مال میں صدقہ نہیں کیا. سوچو تو صحیح. گورنر صاحب ٹوکرے بناتے تھے، انہیں بیچ کر اس میں سے گھر کا خرچ اور اسی میں سے صدقہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس عہدے میں مال سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے. اور اسی لیے ایسی تواضع، اللہ اکبر. یہاں تو ہر عہدے دار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے عہدے سے پہچانا جاؤں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ دیا. غزوات میں آپ کے ساتھ خندق انہوں نے کھدوائی، ایسا مشورہ دیا. سب سے پہلے اسلام میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا. اس درجے کے آدمی ہیں. ایسی تواضع اور اپنے آپ کو ایسا چھپانا کہ 2 آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے، ان کے علاقے میں پہنچے، تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا بھائی سلمان فارسی، کہ ہاں یہ ان کا علاقہ ہے، ایک ہی صحابی رہ گئے ہیں، اور فلاں جگہ ان کا مکان ہے، ادھر جائیے آپ، یہ مکان ہے ان کا. پہنچے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے، جا کر پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی ہاں میں سلمان فارسی، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بات ہوتے ہوتے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو صحابی بنایا، اللہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صحابی ہیں. تو کہنے لگے نہیں میں صحابی نہیں، میں صحابی نہیں. آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ کہنے ہوں تو سلمان فارسی، لیکن صحابی نہیں ہوں. تو وہ کہنے ایک دوسرے سے کہ اوہو یہ کوئی اور سلمان ہے، ہم غلط آ گئے، چلو واپس چلو. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہ ہاں خوب دیکھا، اور خوب آپ کے ساتھ غزوات میں ساتھ رہے، اور خوب آپ کے ساتھ رہے. پھر آپ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں؟ کہ نہیں صحابی نہیں ہوں. میں نے حیرت ہوئی، یہ کیا بات کر رہے، صحابی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں. فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا، صحابی ہونے کا فیصلہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا،
صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہو جائیں. یہ انہوں نے جواب دیا. میں نے عرض کیا تو واقعی میں اگر ایسا تقویٰ ہو تو پھر آدمی کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنا اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. کہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے دنیا میں کہ ہم صحابی ہیں. صحابی ہونے کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. اگر وہاں الگ کر دیا گیا آپ سے تو پھر ہم آج دعویٰ نہیں کر سکتے دنیا میں رہ کر کہ ہم صحابی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا گورنروں کا تقویٰ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی احتیاط کرتے فرماتے تھے کہ میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عمر بیمار ہو گئے. طبیب نے کہا آپ شہد استعمال کریں. کہیں شہد نہ ملا. اس وقت بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا. کہا گیا مومنین آپ کا بیت المال، آپ کا بیت المال، آپ مالک بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آئے. فرمایا نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. سارے مسلمان جمع ہو گئے مسجد نبوی میں. عمر رضی اللہ تعالی بیٹھے منبر پر اور یہ کہا کہ اے مسلمانوں، میرے لیے طبیب نے شہد تجویز کر دیا ہے بیماری کے لیے. مجھے ایک تکلیف ہے اور شہد تمہارا ہے. اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو سب اجتماعی طور پر تو میں وہ شہد استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ اس کا استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے. اس کا استعمال میرے لیے حرام ہے. اگر تم سب اجازت دو، سب مومنین ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ شہد استعمال کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے. کیونکہ عہدیداروں کا، بادشاہوں کا اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دی ہے، وہ بھی پبلک کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ روزے رکھنے والے، اور بلکہ فرمایا روایت میں کہ سب سے محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. سب سے محبوب روزہ، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور نبوت بھی دی، یعنی بادشاہت بھی اور نبوت بھی. روزانہ معمول یہ تھا کہ اپنا بیس بدل کر، اپنی شکل بدل کر، آواز بدل کر گلیوں میں پھرا کرتے تھے رات کو اندھیرے میں، اور پوچھتے تھے لوگوں سے یہ جو تمہارا بادشاہ ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے. اس لیے کہ مخلص آدمی اپنی تنقید چاہے گا دوسروں سے. مخلص آدمی کیا چاہے گا؟ تنقید، کہ میری غلطی بتلاؤ. اور ریاکار آدمی تعریف چاہے گا. ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا. ریاکار تعریف چاہے گا اور مخلص تنقید چاہے گا. اس لیے کہ مخلص کو اپنی اصلاح کا فکر ہے اور ریاکار کو اپنی تعریف پسند ہے. اندھیرے میں پھرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ بتائیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک کیا، یہ کام غلط کیا. اس سے آدمی اصلاح کر لے.
اگر سب کے سامنے بلا کر پوچھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، یہاں چھپ کر پوچھیں گے تو حقیقت معلوم ہوگی تو کہ ہاں داؤد بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے منصف ہیں، بڑے عابد ہیں۔ ایک دن ایسے ہی گشت کر رہے تھے، اچانک اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کیا انسانی شکل میں، اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے بتاؤ؟ کمی یہ ہے کہ اپنا گھر کا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، یہ ایک کمی ہے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، سارے ملک کا مالک بادشاہ، اسی وقت یہ کر لیا کہ بیت المال سے اور پبلک کے خزانے سے کچھ نہیں لینا۔ اب کیا کریں؟ اللہ کی شان یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالی غیر سے کوئی انتظام کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی آسان کام اللہ تعالی بتلا دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم لوہے کی زرہ بنایا کرو، بادشاہ کو لوہار کا کام دیا کہ لوہے کی زرہ بنایا کرو اور اس زرہ بیچا کرو اور اس کی آمدنی سے اپنا گھر کا خرچ چلاؤ، اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلاؤ۔ اور کہا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد کہ زرے بناؤ اور کشادہ کھلی بناؤ اور کڑیاں سب برابر ہونی چاہیے، کڑیاں زرہ کی برابر ہونی چاہیے، لوہے کا کرتا ہوتا ہے جنگ میں پہننے کا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے جب اس کا ارادہ کیا اور لوہا لے کر آئے، اللہ تعالی نے ان کے اس تقوی پر لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح ایسا نرم کر دیا کہ وہ چٹکی لیتے تھے آٹے کی طرح لوہے کی، چٹکی لیتے تھے آٹے کی طرح لوہے کی، اور جب تک کڑی اپنی جگہ بیٹھ نہ جاتی اس وقت تک نرم رہتی، اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی تو سخت ہو جاتی۔ روزانہ ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے، روزانہ ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ زرہ 6000 میں ایک بکتی تھی، پہلے 2000 لیتے تھے بیت المال سے، پھر 6000 روزانہ کی آمدنی ہو گئی، اس میں گھر کا خرچ بھی نکالتے اور اسی میں صدقہ بھی کرتے۔ میں نے عرض کیا اللہ نے ان کے لیے لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح اس لیے نرم کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے کام میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، سہولت اور آسانی پیدا فرما۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا کہ ہم متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یکفر سیئاتہ۔ اگلا وعدہ یہ ہے، پانچواں وعدہ، کہ ہم اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ حالات پر صبر تو کرتے ہیں مگر تقوی کے بغیر، حالات پر صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی صبر کو بیان کیا ہے وہاں بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ، وہاں بیان کیا صبر کو تقوی کے ساتھ۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں دیکھو گے وہ صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا پولیس والوں کی پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا۔ چور صبر کرتے ہیں، چور صبر کرتے ہیں کہ صبر کرو کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان بدلہ لینے سے جب مایوس ہوگا،
جب اللہ سے مدد لینے کے راستے چھوڑ دے گا. یہ مسلمان کی مایوسی کا سبب یہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہے. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہے. جتنا فیصد مسلمان کفر کے راستے پر آئے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، اتنا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. جتنا اللہ کے کفر کے راستے پر آئے گا اتنا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اس لیے کہ کافر ہی صرف وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ صرف کفار ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے. اسی لیے قرآن میں صبر کو مقدم کیا ہے، صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر. صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر، نماز پر صبر کو مقدم کیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر، صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر. کہ اگر صبر نہیں ہے تو پھر نماز سے کامیابی نہیں رہ سکتے. کیا مطلب صبر کا؟ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان حالات کے مقابلے میں خاموش رہنے یا حالات کے مقابلے میں دفاع نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے. دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے. ورنہ سب سے بڑی چیز جو صبر میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے. اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے. اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے. اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے. اس لیے صبر کو نماز سے پہلے لائے. صبر کو نماز سے پہلے لائے کہ سب سے پہلے معاملات میں تقوی لاؤ. معاملات میں جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، اس طرح صبر جو ہے وہ، اس طرح جو صبر یعنی جس طرح طہارت عبادت سے پہلے شرط ہے، اس طرح فرمایا کہ معاملات کا درجہ پہلے ہے عبادات سے. کہ پہلے صبر لاؤ معاملات میں. صبر لاؤ، بہت اہم بات ہے. صبر لاؤ معاملات میں. اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے، اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے تو پھر تم عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے. عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز. جی ہاں، پہلے معاملات پھر عبادات. پہلے معاملات پھر عبادات. پہلے معاملات پھر عبادات. اس لیے اگر معاملات میں تقوی نہیں ہے تو پھر عبادات بے اثر ہو جائیں گی. پہلے معاملات پھر عبادات. اس لیے کہ جسم کی طہارت میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے.
جسم کو پاک رکھنے میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے، جسم کو پاک رکھنے میں، کیونکہ جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے، جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے۔ سب سے پہلے مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے۔ ناپاک پانی سے آدمی وضو کر کے نماز اگر پڑھنا چاہے تو نماز نہ ہوگی، ناپاک پانی سے وضو کر کے اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہ ہوگی۔ اب اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب ناپاک پانی سے وضو ہو کر نماز نہیں ہوتی تو ناپاک غذا سے، حرام غذا سے آدمی اگر اپنے بدن کا خون اپنے بدن کو ناپاک غذا سے تیار کرے اور پھر عبادت کے ذریعے مدد چاہے، عبادت کے ذریعے مدد چاہے، ہم سمجھتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر کی طرح ہے اور خیالات میں ہوتی ہیں، لقمہ سمندر کی طرح ہے، خیالات میں ہوتی ہیں، خیالات میں ہوتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے ہی خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ ایک لقمہ بھی اگر سود کا کھا رہا ہے، بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ایک مسلمان کی آب روزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ یہ دیا تھا، پہلا خطبہ آپ نے دیا تھا، اس بیان میں آپ کی طرف سے بات نقل کی کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور ایک مسلمان کی آب روزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے کہانت کی آمدنی کا 1 لقمہ کھانا کھلایا، 1 لقمہ لیتے ہی پوچھا کہاں سے کما کے لایا؟ تو کہا کہ میں کہانت کیا کرتا تھا پہلے، پھر توبہ کر لی۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو غلط کاروبار سے توبہ کر لی، کہ غلط کاروبار سے توبہ تو کر لی ہے، لیکن جو غلط کمایا ہوا مال ہے وہ اپنا نقصان پھر بھی دکھلاوے گا، کیونکہ توبہ سے مال پاک نہیں ہوتا، توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، توبہ سے جی ہاں توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، مال پاک نہیں ہوتا۔ کہ توبہ کر لی ہے تو حرام کا ہوا مال پاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جی ہاں توبہ جو ہے وہ آدمی کے گناہ کی معافی کے لیے ہے، توبہ کرنے سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا۔ اس نے توبہ کر لی کہانت سے، پھر وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تمہاری اس زمانے کی تنخواہ رہ گئی ہمارے پاس، تو یہ لے جاؤ۔ وہ مزدوری ملی کہانت کے زمانے کی، توبہ کرنے کے بعد اسے لیا، اس سے کھانا خریدا، وہ کھلایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لقمہ پیٹ میں جاتے ہی سوال ہوا کہ کہاں سے لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو نکالنے کی کوشش میں لگے، جب وہ لقمہ کیسے نکلے باہر، معدے میں اندر چلا گیا، بھوک کی شدت، معدہ خالی، یہ لقمہ کیسے نکلے؟ کئی کرتے رہے، کسی لقمہ نہ نکلے باہر۔ لوگوں نے کہا پانی پیجئے، پانی سے معدے کو بھریے، پانی سے معدے کو بھریے۔ پانی پیا، پھر قے کی، پھر جو قے کی
تو اس میں وہ لقمہ باہر نکلا. لوگوں نے کہا مومنین کوئی زیادہ نہیں ہے, اتنا چھوٹا سا لقمہ آپ اس کو نکالنے کی اتنی کوشش کیوں کی؟ فرمایا کہ اگر میری جان لے کر نکلتا تو میں اس کو نکالتا, اگر میری جان لے کر بھی نکلتا میں اس کو نکالتا, اس لیے کہ بدن کا جو قطرہ خون کا حرام لقمے سے تیار ہو, جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. میں نے عرض کیا کہ عبادات سے پہلے سب سے اہم چیز معاملات ہیں, اہم چیز معاملات ہیں, سب سے اہم چیز معاملات ہیں. عبادات سے پہلے معاملات کا حکم ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ پہلے صبر پھر نماز. اگر معاملات میں حکم پورا نہیں کیا, صبر معاشرے میں, عبادات میں, اخلاق میں, ہر جگہ حکم ٹوٹیں گے. اس لیے کہ انسان کا جسم عمل کی مشین ہے, انسان کا جسم یہ عمل کی مشین ہے. اگر اس کو ایندھن صحیح مل گیا, اگر اس کو اس کا تیل صحیح مل گیا تو یہ جنت تک کی مسافت پوری کرا دے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر گاڑی کا تیل بدل جائے تو یہ تھوڑی دور بھی نہیں چل سکتی. جب انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں میں تیل کے فرق سے مشین اور موٹر نہیں چل سکتی, تو پھر اللہ کا بنایا ہوا انسان, اللہ کا بنایا ہوا انسان یہ اپنی غذا کو بدل کر جنت تک کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ جنت کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ بہت ضروری بات ہے. پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اخلاق, عبادات اور معاشرہ, یہ تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی, تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, اخلاق اور معاشرہ اور عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. لیکن اگر معاملات حکم پر نہیں آتے تو فرمایا کہ پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی اور دعائیں مردود ہوں گی. میرے دوستو عزیزو, سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں, ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں, صبر اور تقوی. صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا. اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا, اللہ سے تنہائی میں ڈرنا, اللہ سے تنہائی میں ڈرنا. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. کیوں کہتے ہیں تقوی تنہائی میں ڈرنے کو؟ اس لیے کہ اگر مخلوق اگر سب کے سامنے عمل گناہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے, اس کے تقوی میں اخلاص نہیں, کیونکہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے, کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے, کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں, تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں, کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. یہ دونوں علامتیں ایمان کی علامتیں ہیں, صبر اور تقوی. ان دونوں کے جمع کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے, ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت کی محنت کے ذریعے اپنے اندر اتنا ایمان کم سے کم سیکھا جائے دعوت کے ذریعے جس سے جو ایمان حرام سے روک دے, ایمان حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے, جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے, اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. اسی لیے دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے, دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے, کہنے والے کو حرام سے روک دے.
یہ ساری نقل و حرکت اور محنت صرف اس لیے تھی تاکہ دعوت سے ایمان میں کمال پیدا ہو. اور یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ جب امت عملی طور پر امر معروف و نہی عن المنکر پر آئے گی تو اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا. یہ لکھا علماء نے کہ صرف اپنی ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا، صرف ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا جب تک دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، جو ہر زمانے میں مسلمان کے خسارے سے نکلنے کے اسباب ہیں، ہر زمانے میں مسلمان کے خسارے سے بچنے کے اسباب ہیں. اس لیے کہ قرآن نے تو قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان ہر اعتبار سے خسارے میں ہوگا. اس زمانے میں مسلمان مختلف شعبوں میں مختلف حالات میں اپنے آپ کو خسارے میں سمجھ تو رہا ہے. آج کے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے خسارے میں چلے گئے، لیکن خسارے سے نکلنے کے اسباب نہیں جانتے، خسارے سے نکلنے کے اسباب نہیں جانتے. اللہ تعالی نے قرآن میں خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے ہیں، خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے، خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے. ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اہمیت ان 2 کی ہے اتنی اہمیت اور 2 اسباب بھی ہیں، اتنی اہمیت کے 2 اسباب اور بھی ہیں کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا اور دوسروں کا اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. یہ 4 اسباب مل کر خسارے سے بچنے کا نسخہ پورا ہوتا ہے. 4 اسباب، 2 سبب نہیں ہیں. خسارے سے بچنے کے 2 سبب نہیں ہیں صرف ایمان اعمال صالحہ. یہ خیال غلط ہے کہ ایمان اعمال صالحہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ 2 سبب اور بھی ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. یہ لکھا علماء نے کہ اسباب نجات 2 نہیں ہیں، اسباب نجات 2 نہیں ایمان اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں: ایمان، اعمال صالحہ اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا. بعض کہتے ہیں تواصی بالحق امر معروف، اور تواصی بالصبر لوگوں کو منکرات سے روکنا ہے. بعض کہتے ہیں تواصی بالحق ایمان اور تواصی بالصبر اعمال. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ان دونوں چیزوں کو لے کر پھرنا یہ دعوت ہے، اس لیے کہ خروج اور نقل حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خروج اور نقل حرکت کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خروج اور نقل حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پھرنا یہ بنیادی چیز، اصل چیز تھی، کیونکہ عملی سرمایہ مسلمان ہے، عملی سرمایہ مسلمان ہے. مسلمان کے اعلیٰ عملی سرمایہ ہیں. جس کام کے لیے مسلمان خود استعمال نہیں ہوگا اس چیز کی حقیقت مسلمان کو کھلے گی نہیں. ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان کا مجاہدہ یہی ہر خیر کے کھلنے کا اصل سبب ہے. جتنا مجاہدہ بڑھے گا اتنا ہی مکاشفہ بڑھے گا. ہلکا ملفوظ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کو جو مغلوب کیا ہے وہ اتمام حجت پر کیا ہے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں جب تک خود دعوت نہیں دی جائے. یعنی ذمہ داری ادا نہ ہوگی جب تک مسلمان خود دعوت نہ دے.
مسلمان خود دعوت نہ دے، امت تک دین کے پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے نقل و حرکت کے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو بتلا دیجئے۔ سب کو جمع کیا، لوٹے میں پانی لیا، وضو کر کے دکھلایا، لوٹے میں پانی لے کر وضو کر کے دکھلایا کہ یہ ہے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا دین عملی طور پر پیش کیا جائے گا اتنا ہی دین قائم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے، ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے۔